زیادتی کر رہے ہیں نہ کریں، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، تب جا کے انسان کو اجازت ہے رستے میں آدمی کو بیٹھنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یسلم الصغیر علی الکبیر، کتنا خوبصورت دین ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے پہ سلام کرے، والراکب علی الماشی، جو سوار ہے وہ چلتے پہ سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بڑوں کو سلام پیش کریں، جو تھوڑے ہیں تعداد میں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلتا بیٹھے کو سلام کرے، سوار چلتے کو سلام کرے، اور تھوڑے جو ہیں یہ بڑوں کو سلام کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والآمین، یہودیوں کو تمہاری چیزوں میں سے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی السلام علیکم اور آمین سے ہے۔ یہودیوں کو تمہارے دین کی چیزوں میں سے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت ان کو السلام علیکم اور آمین سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا ہی خوبصورت حکم دیا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جس انسان نے ہمارے علاوہ کسی اور سے مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو، فإن تسلیم الیہودی الاشارۃ بالاصابع وإن تسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، یہودی ہاتھ کی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں، تم نے ہاتھوں کے اشارے سے سلام نہیں کرنا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتے ہیں، زبان سے ہم ان کلمات کو ادا نہیں کرتے، دور سے جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بھائی دور ہے، ہم ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ہاں اگر کوئی دور ہے، آپ موٹر سائیکل پر ہیں، آپ اشارہ کیجئے، لیکن ساتھ اپنی زبان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے کلمات بھی ادا کیجئے۔ اگر صرف اشارہ کریں گے اور زبان سے ان کلمات کو ادا نہیں کریں گے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون، دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے فرمایا عشرون، اور تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ثلاثون، جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اور صحابہ کرام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، بسا اوقات بازار میں جاتے صرف اسی مقصد سے کہ میں مسلمانوں کو سلام کر کے آؤں، صرف السلام علیکم کہنے کے لیے جو ہے وہ صحابہ ایک دوسرے سے ملتے، بازار میں جاتے، تاکہ ان سلامتی کے عظیم کلمات کو میں کہوں۔ اور پھر السلام علیکم کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، یہ دل میں نقش کرنے والی حدیث ہے،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں اور ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کسی مسلمان کو ملیں پیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور ساتھ ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المصافحۃ تزید فی المودۃ، جب مصافحہ کرتے ہیں دلوں میں محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن جب ہاتھ ملاتے ہیں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قتادہ رحمہ اللہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اکانت المصافحۃ بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، کیا صحابہ کثرت کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، سلام کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام اور مصافحہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد، اس کے اندر بڑا عجیب اور خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ نقل کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگاتے، تو کسی نے پوچھا، کہتے ہیں جب مسلمان سے میں نے اس ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کے ہاتھ کو میرا ہاتھ چھوئے تو میرے ہاتھ پہ خوشبو لگی ہوئی ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان المؤمن اذا لقی المؤمن، مومن جب مومن کو ملتا ہے فسلم علیہ، اس کو سلام کہتا ہے، واخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، فصافحہ، اور اسے مصافحہ کرتا ہے، تناثرت خطایاہما کما یتناثر ورق الشجر، ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے خزاں میں پتے جڑ جاتے ہیں۔ جب سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، بعد میں جو ہے ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جب توبہ قبول ہوئی، میں مسجد میں آیا، میں مسجد میں داخل ہوا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے مجھے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، دوڑ کے میری طرف آئے، فصافحنی وہنعنی، آ کے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے توبہ قبول ہونے پہ مبارکباد دی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس مصافحے کو زندگی بھر نہیں بھول سکا۔ عطا خراسانی تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں تصافحوا یذہب الغلہ، مصافحہ کیا کرو نفرتیں ختم ہوتی ہیں اس سے۔ آج ہم کتنے محتاج ہیں ان اسلامی احکامات کے کہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہوں، ہمارے دلوں میں ہماری زبانوں پہ مسلمان کے لیے اچھائی کے کلمات ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان یصافح الناس کثیرا، امام احمد رحمہ اللہ لوگوں سے بہت زیادہ مصافحہ کیا کرتے تھے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے پورا ہاتھ دیتے، اور اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ مصافحہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے پورے پیار اور محبت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ انسان کو مصافحہ کرنا چاہیے، السلام علیکم کے کلمات کہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عظیم کلمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے اس عظیم شعار کو، اسلام کی اس عظیم نشانی کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو گزشتہ جمعے کے پہلے خطبے میں ابھی ہم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، اور دوسرا مصافحہ کرنا، ہاتھ سے ہاتھ کو ملانا۔ اور سلام کے احکامات میں سے ایک تیسرا حکم معانقہ کا بھی ہے، آپس میں بغل گیر ہونا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دور کے سفر سے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بغل گیر ہوتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے علماء کرام نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ جو آدمی سفر سے آئے تو اس کے ساتھ معانقہ کرنا چاہیے، لیکن ایک ہمارے معاشرے کے اندر اس بارے میں غلط چیز بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے ہی علاقے میں رہنے والے مسلمانوں سے جب ہم ملتے ہیں تو معانقہ کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن مسلمان سفر سے آئے تو اس سے جب ملیں تو اس سے معانقہ کرنا چاہیے، لیکن جو مسلمان ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں تو ان کا معانقہ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، جب ہم کسی مسلمان کو سلام کریں اننحنی، کیا ہم جھک کر سلام کریں؟ قال لا، نہیں، جھک کر سلام نہیں کرنا۔ ہمارے کئی بھائی جب سلام کرتے ہیں تو اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنے محبت کے جذبات کی شدت کا اظہار کرنے کے لیے ذرا جھک کر سلام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، جھک کے سلام نہیں کرنا۔ دوسرا پوچھا گیا انلتزمہ، کیا ہم اس کو سینے سے لگائیں، معانقہ کریں؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہا انصافحہ، کیا ہم اس سے مصافحہ کریں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، مسلمان کو جب ملو سلام کہو تو اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ۔ اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی المعجم الاوسط کے نام سے، اس میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام اذا تلاقوا تصافحوا، جب ملتے تو مصافحہ کرتے، اور وَإِذَا قَادِمُوا مِنَ السَّفَرِ تَعَانَقُوا، اور جب کوئی مسلمان سفر سے آتا تو اس سے بغل گیر ہوتے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے۔ مصافحے کے حوالے سے ایک اور بات وہ یہ، بعض ہمارے گھرانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ کزنوں کے ساتھ، جو عورتیں ہماری کزن ہیں ان کے ساتھ سلام کرتے ہوئے مصافحہ بعض بھائی کر لیتے ہیں، یا بعض گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی مسلمان عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اور دوسری روایت میں ہے لا یصافح النساء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور تیسری روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے سر میں سوئیوں کے ذریعے یا لوہے کے کیل کے ذریعے سر پہ ضربیں لگائی جائیں، سر پہ مارا جائے، انسان کو یہ تکلیف برداشت کر لینی چاہیے، لیکن کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی جگہ پر یہ جرم پایا جاتا ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بس اوقات جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی آپ تو ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہو، ہم آپ کے جو ہے بچپن سے آپ کو کھلاتی آئی ہیں،
نہیں بھائیو، یہ اسلام کے اندر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنے غیر محرم رشتوں کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے بھائیو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے پہ کثرت کے ساتھ سلام کو بھیجیں، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں ہر مومن کے لیے محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، یا اللہ ان نفرتوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اسلام کا یہ جو شعار ہے السلام علیکم کے عظیم کلمات، انہیں عام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان مالی طور پہ پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو جو بھی پریشانی ہے، یا اللہ وہ پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں یہاں پر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر ہم کو اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی جو نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے اس تمنا کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مومن فوت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جو مومن فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اور یا اللہ جب ہم قبر کی اندھیر کوٹری میں جائیں، یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو خاندانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، یا اللہ ان جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے کو بڑے کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ بڑے کو چھوٹے سے شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا میں جب تک رہیں، یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ کیے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد قرآن کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ہم کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ بھائیوں کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا اور خواہش ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔